وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت قرآن ایپیسوڈ 11۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم قرآن اور سائنس کے تعلق کو جانچنے کی کوشش کریں گے، تو یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیات کس طرح سائنسی دریافتوں سے ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ کیا قرآن میں موجود کائناتی ضوابط اور سائنس کے اصول ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ یہ سوال ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو آئیے آج اس موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق، انسانی تخلیق یا کائنات کے فزیکل لاز کے حوالے سے تفصیل فراہم کرے، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی نعمتوں کا ثبوت فراہم کرنا تھا۔ تاہم قرآن مجید میں ہمیں ایسی آیات نظر آتی ہیں جو کائنات کے اصولوں اور فطرت کے قوانین کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ آیات آج کل کے موجودہ دور میں جدید سائنسی تحقیقات کے ساتھ ہمیں ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم ان کو اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کی ذاتوں میں دکھائیں گے تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ یہ آیت نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرتی ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ اپنی نشانیاں انسان کو مختلف طریقوں سے دکھاتے ہیں، جس میں اس دنیا میں موجود سائنسی دریافتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے 2 سمندروں کو چھوڑ دیا کہ واپس میں مل جائے۔ یہ آیت پانی کے مختلف مزاجوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ حقیقت جدید سائنسی تحقیق میں ثابت ہو چکی ہے کہ سمندر میں موجود مختلف سطحوں پر مختلف درجہ حرارت کے اور مختلف نمکیت کے پانی ہوتے ہیں، جو ان تمام پانیوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے باوجود ایک دوسرے سے الگ اور جدا رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت سی آیات موجود ہیں جو فطرت کے قوانین اور سائنسی تحقیقات کی طرف روشنی کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ محققین اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر سائنسی نظریات کی روشنی میں نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی آیات کے معنی ہمیشہ ثابت اور مستقل رہتے ہیں اور سائنسی دریافتیں بدلتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں قرآن کی آیات کو سائنسی تحقیق سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک طرف دوسرے علماء ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سائنسی تحقیق قرآن کی آیات کی تفہیم میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ثانوی حیثیت، سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیات کی تفہیم صرف سائنس کے ذریعے سے ہی کی جائے، بلکہ اگر کوئی سائنسی نظریہ غلط ثابت ہو جائے تو اس سے قرآن کی آیت کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی دلیل قرآن کی آیت کی تفہیم میں تبدیلی لائے، مگر اس سے خود آیت کا مفہوم متاثر نہیں ہوتا۔ تو سائنسی تحقیقات کی حیثیت قرآن مجید کی آیات کی تفسیر میں ثانوی اور سیکنڈری حیثیت تو رکھ سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اصل نہیں بن سکتی۔ آخرکار قرآن اور سائنس کا تعلق ایک دلچسپ موضوع ہے جس پر مزید تحقیق اور غور و فکر کی ضرورت ہے کہ قرآن کی آیات میں موجود کائناتی حقائق انسانوں کے لیے ایک بڑی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور ان آیات کی روشنی میں سائنسی تحقیق کرنے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی مزید گہرائی اور تفہیم حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔